وكفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کی ذات مغیر الاحوال ہے اور بندے متغیر الاحوال ہیں. بندوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی حالات خوشگوار ہوتے ہیں اور کبھی ناسازگار ہوتے ہیں. کبھی انسان صحت کے مزے لے رہا ہوتا ہے اور کبھی بیماری کے بستر پر پڑا ہوتا ہے. بسا اوقات گھر کے اندر فراخی اور فراوانی کا دورہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ انسان تنگی اور تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے. کئی دفعہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہوتا ہے اور بسا اوقات گھر کے اندر بڑی محبت اور مودت کی فضا قائم ہوتی ہے. یعنی کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی حالات برے ہوتے ہیں. جب حالات ناسازگار ہوں ناموافق ہوں ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب بھی حالات ناسازگار ہو ناموافق ہو تو دین اسلام شریعت مطہرہ ہم سے دو قسم کا مطالبہ کرتی ہے. پہلا مطالبہ تو یہ کہ ہم ان حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں، حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. اگر انسان بیمار ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، دوائی لے تاکہ اس کی بیماری صحت کے اندر تبدیل ہو جائے. اگر گھر میں تنگ دستی ہے تو انسان کوئی ملازمت کرے، کوئی مزدوری کرے، کوئی نوکری کرے، کوئی کاروبار کرے تاکہ حالات بہتر ہو جائے. اور اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہو چکی ہے تو باہم افہام و تفہیم سے کام لے. تو یہ شریعت مطہرہ کا پہلا ہم سے مطالبہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں تاکہ اس سے حالات بدل جائیں. اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کوششوں پر، ان محنتوں پر اچھے نتائج مرتب کرنے کے لیے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا جائے. ایک بات سمجھ لیں، انسان جتنی بھی کامیاب کوشش کیوں نہ کر لے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہ ہوئی ہوگی حالات نہیں بدلیں گے. انسان اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اچھی سے اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں. اب ڈاکٹر دوائی بھی دے دیتا ہے، اس کو بیماری کی تشخیص بھی کر لیتا ہے. اب مریض دوائی کھا بھی رہا ہوتا ہے، پرہیز بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی شفا اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہیں ہوگی. تو ان اسباب کے اندر جان ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ محنت تو میں نے کر لی، میں ڈاکٹر کے پاس تو چلا گیا، ٹیسٹ بھی کروا لیے، میں دوائی بھی کھا رہا ہوں، آپ نے شفا تو مجھے آپ نے دی. یا اللہ میں نے دکان تو بنا لی ہے، سامان بھی سیٹ کر لیا ہے، بیٹھ بھی گیا ہوں، اب گاہکوں کو متوجہ کرنا، میرے مسئلے کو حل کرنا وہ آپ کے پاس ہے، آپ گاہکوں کو متوجہ کر دیجیے. تو اس طرح سے اللہ رب العزت کے ساتھ دعا کے ذریعے سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے. اور سمجھ لیں کہ چیزوں کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. جو بندہ اسباب اختیار کرتا ہے ان کے اندر تاثیر ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو تاثیر پیدا کر دیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو تاثیر سلب کر لیتے ہیں. اب آگ کے اندر جلانے کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آگ جلائے گی اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو آگ نہیں جلائے گی. اسی طرح چھری کے اندر کاٹنے کی تاثیر ہے،
اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو چھری کاٹے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے، چھری جتنی مرضی تیز ہو، چلانے والا جتنی مرضی قوت کے ساتھ چلائے، چھری نہیں کاٹے گی۔ پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو پانی ڈبوئے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو پانی جتنا مرضی گہرا ہو نہیں ڈبوئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال نہیں ہے۔ تو چیزوں کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں بیمار ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں درخت کے پاس جاؤ، اس کا پتا کھا لو، تمہیں شفا ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے، پتا توڑ کر کھا لیا، صحت مند ہو گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر بیمار ہوئے، سوچا کہ بیماری تو وہی ہے، لہٰذا میں پھر جا کے درخت کا پتا کھا لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ گئے، جا کر پتا توڑا، کھایا، تندرست نہیں ہوئے۔ اللہ سے عرض کی، یا اللہ بیماری بھی وہی ہے، درخت بھی وہی ہے، پتا بھی وہی ہے، پچھلی دفعہ تو میں ٹھیک ہو گیا تھا، اس مرتبہ میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے موسیٰ جب پہلی مرتبہ آپ بیمار ہوئے تھے تو آپ نے میری طرف رجوع کر لیا تھا، تو میں نے پتے کے اندر شفا رکھ دی تھی۔ اس مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو آپ نے میری طرف رجوع نہیں کیا، تو میں نے پتے سے شفا کو سلب کر لیا۔ تو چیزوں کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تک دعا کے ذریعے رابطہ قائم نہیں ہوگا، اسباب کے اندر وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اصل میں اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے عاجزی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ بندہ کہے کہ یا اللہ میں تیرے در کا مانگتا ہوں، تو میرا داتا ہے، میں مسکین ہوں، میں فقیر ہوں، میں نے مانگنا ہے اور تو نے مجھے دینا ہے۔ جب اس طرح بندہ اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہے عاجزی کا، تو اللہ تعالیٰ کو بندے پر پیار آتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے اور اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بندے مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہے۔ اللہ دنیا کا اور اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ دنیا والوں سے مانگو نا، ایک مرتبہ مانگو تو وہ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ جاؤ مانگنے کے لیے تو کنی کتراتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ جاؤ تو پھر بالکل وہ لال جھنڈی دکھا دیتے ہیں، بھائی تمہارا تو یہی کام ہے، جاؤ کہیں کسی اور کے پاس چلے جاؤ، تم تو ہر وقت مانگتے ہی رہتے ہو۔ لیکن میرے رب کا معاملہ بڑا جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک بار مانگو، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دوسری مرتبہ مانگو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تیسری مرتبہ مانگو تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو بندہ ہر وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو میرے در کے علاوہ کسی اور کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، یہ تو میرا پکا بندہ ہے۔ جب بندہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کو مشکل وقت کے اندر پکارا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سنا بھی اور اس کی دعا کو قبول بھی فرمایا۔ چنانچہ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت اور پشیمانی کے عالم میں جب اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو ستار اور غفار پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب مظلومیت کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو احکم الحاکمین پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا نجات دہندہ پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو شافی الامراض پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ کے اندر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا مشکل کشا پایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جابر ظالم حکمران سے اپنی عزت کی اور پاک دامنی کی خاطر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا محافظ اور نگہباں پایا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے مکہ کی سنگلاخ وادی کے اندر اپنے بچے کی خاطر پانی کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا حاجت روا پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین شہر کے اندر ٹھکانے کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا ملجا و مأویٰ پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے کنارے، پانی کی دریا کے کنارے راستے کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا رہبر و رہنما پایا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے قید خانے کے اندر اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا نجات دہندہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر اور حنین کے میدانوں کے اندر مدد کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا حامی اور ناصر اور مددگار پایا۔ صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگلوں کے اندر درندوں سے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے رب کو پکارا تو اپنے رب کو اپنا نگہبان پایا، محافظ پایا۔ جس نے جس حال میں اپنے رب کو پکارا، رب نے اس کی پکار کو سنا بھی اور قبول بھی فرمایا۔